السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ خدا کے وجود کے اقرار پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ایک ایسے وجود کی تلاش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کو اس وجود حقیقی نے وجود بخشا ہے۔ آج بہت سارے ناستک پیدا ہو گئے مسلمانوں کے نام سے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر وجود ہوتا تو ہم دیکھ پاتے۔ ان کے پاس انکار کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ وجود باری تعالیٰ پر گواہ عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ہر چیز کی فطرت بھی ہے۔ ہر چیز کی فطرت یہ سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ مثال کے طور پر آپ عقل سے پوچھو کہ خدا ہے کہ نہیں، تو عقل بھی کہے گی کہ یقیناً خدا کا وجود ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک انسان ہے، آپ سوچئے ہر ایک انسان کی تنہائی اور بے سہارا کے وقت میں وجود خدا کا تصور نمودار ہوتا ہے۔ دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دنیا نے آپ کو بھگا دیا، کہیں آپ کو پناہ نہ ملی، تو ایسے وقت میں آپ کا دھیان، آپ کی توجہ کدھر جاتی ہے؟ یقیناً ایک ایسی ذات کی طرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ جاتی ہے، اور آپ وہاں جا کر رک جاتے ہیں اور اس سے فریاد کرتے ہیں کہ اے مالک، اے میرا پیدا کرنے والا، اے میرا گاڈ، اے میرا ایشور۔ ہر ایک ریلیجن کے لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو اپنے اپنے نام سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ میرا ہیلپ کرنا، میری مدد کرنا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اب یہ بیمار لا علاج ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ بیمار آیا تھا ٹھیک ہونے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ڈاکٹر کو نعوذ باللہ بھگوان کی طرح مانتے ہیں، لیکن سنیں، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے علاج کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے نا، مگر اس ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، اب بس آپ اسے پکاریے جو بیماری کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو بھی یقین ہے، وہ ڈاکٹر جو سائنس بھی پڑھا ہوا ہے، بہت بڑا سائنسداں ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب ہم فیل ہو چکے ہیں، اب ہم سے یہ بیماری کا علاج نہ ہو پائے گا۔ تو پھر پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ پیشنٹ والے کیا کرتے ہیں؟ ایسی ذات کی طرف لو لگاتے ہیں جو ذات بیماری کو پیدا کرنے والی ہے اور اس بیماری سے صحت دینے والی ہے۔ اسی طرح آپ کسی جنگل میں بھٹک گئے، اندھیری رات ہے، آپ کو جنات، شیاطین اور طرح طرح کی مخلوقات کا خوف ستا رہا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کس کو پکاریں گے؟ میجورٹی کو پکاریں گے؟ لوگوں کو بلائیں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ وہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں، رات کے سناٹے میں، آپ کسی ایسی ذات کی تلاش میں ہیں، یا آپ کے دل میں، دماغ میں، خواب و خیال میں، تصورات میں ایک ایسی ذات کا تصور ابھر کر نمودار ہوتا ہے کہ جس کی طرف آپ کا دل لگا ہوا ہے، اسی کی طرف آپ متوجہ ہیں اور اسی کی جانب آپ دھیان لگائے ہیں، اسی کو پکار رہے ہیں کہ مجھے بچا لے اس تنہائی اور اس تنہائی کے عالم میں جو میرا خوف ہے، اس خوف سے تو مجھے نجات دے دے۔ اس طرح آپ کتنی مثالیں لیں گے کہ انسان، ہر انسان، بلکہ جانوروں تک کے دماغ میں، جانوروں کو عقل نہیں ہے، اس بے زبان اور بے عقل جانوروں کو بھی خدا کا تصور ہے، ایک اللہ کے وجود کا اسے بھی تصور ہے۔ اگر آپ کہیں گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ ایک جانور ہے جس کو کھانے کے لیے چاروں طرف سے جانوروں نے گھیر لیا ہے، تو بیچ کا وہ بے سہارا جانور ایک ایسی ذات کو پکار رہا ہوتا ہے۔ آپ دھیان لگا کر کے اس جانور کو دیکھیں گے تو اس جانور کے سناٹے پن کو دیکھ کر کے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بھی ایک خدا کے وجود کا مقر ہے، ایک خدا سے وہ فریاد کر رہا ہے وہ جانور۔